बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज की कहानी की तरफ कि कैसे बुढ़ापे का सहारा बेटे अपनी बीवियां आ जाने के बाद माँ को बेसहारा कर देते हैं। मेरा ताल्लुक एक मतवासित घराने से था, जहाँ ख्वाब देखने पर तो पाबंदी नहीं थी, लेकिन ताबीरों के लिए मचलने की इजाजत ना थी। वालिदैन का घर जन्नत होता है, लेकिन हालात की मार ने जन्नत को भी जहन्नुम बना दिया था। बिला आखिर वालिदैन के घर सजा की मुद्दत खत्म हो गई। मेरे सपनों का शहजादा, जिसे कभी देखा ना था, मुझे ब्याह कर ले गया। जो ख्वाब मैंने देखने छोड़ दिए थे, हसन की सूरत में उनकी ताबीर मिल गई। मुझे अपना नया घर इतना भाया कि पुराना घर मेरे लिए सराय बन गया, जहाँ मैं सिर्फ मेहमानों की तरह कभी कभार चली जाती थी। माँ की वफात के बाद ये सिलसिला भी खत्म हो गया। नए घर में आकर मेरा नसीब भी अच्छा हो गया। मेरे दम कदम से शोहर के कारोबार में तरक्की होने लगी। जीवन साथी ने इतना सुख और प्यार दिया कि सब रिश्तों को क्या, सारी दुनिया को फरामोश कर बैठी। अल्लाह ने जल्द ही एक अनमोल खुशी से दामन भर दिया। मुझे औलाद से नवाज दिया। पहली बार पता चला कि इस आलम में अगर कोई सबसे ज्यादा कीमती शय है तो वो औलाद है। किसी औरत के लिए उसके बच्चे वो चीज हैं जिन पर चैन आराम तो क्या, जिंदगी भी कुर्बान की जा सकती है। मैं अपने नन्हे मुन्नों की परवरिश में खो गई, ऐसी महवियत से कि होशो हवास से बेगाना हो गई। मेरी कुल कायनात मेरे बच्चे ही तो थे। उनकी परवरिश में दिन का चैन और रात की नींद हराम कर डाली। हसन भी जी जान से मेहनत कर रहे थे। जो वक्त बचता बच्चों को पढ़ाते, कहीं उनकी तालीम तरबियत में कोताही ना रह जाए। एक रोज जबकि बच्चे स्कूल गए हुए थे और हसन रोजी कमाने, मैं उनके लिए दोपहर का खाना पकाने में मशगूल थी। किसी ने दर पर दस्तक दी और ये भयानक खबर सुनाई कि हसन सड़क पार करते हुए हादसे का शिकार हो गए हैं। उस दिन की कैफियत कभी बयान न कर सकूंगी। बस इसी कदर कह सकती हूँ कि किस्मत ने औलाद की नेमत से तो नवाजा, लेकिन मेरी जिंदगी का साथी छीन लिया। मेरी खुशियों का पुरबहार चमन लुट गया। मुसरतों के गुलाब बिखर गए और उनकी नाजुक पत्तियां जमाने के कदमों तले रोंदी गईं। मेरी मुस्कुराहटों से तलखियों का जहर रसने लगा। कहते हैं धीरे धीरे वक्त के साथ जख्म मंदमिल हो जाते हैं, मगर मेरा जख्म तो नासूर बनता जा रहा था। मैं अपनी जात के मुंतशिर रेजे चुनते हुए लहू लहान होती जा रही थी। हसन मेरा सुहाग, मेरे मासूम बच्चों का बाप, मेरा तहफ्फुज, कफील, सब कुछ था। वही हमारी कुल कायनात था। ऐसे जीवन साथी की जुदाई से जो जख्म दिल को लगे, क्या वो कभी मुंदमिल हो सकते हैं? कभी नहीं। कुछ औरतों की जिंदगी सिर्फ महरूमियों से अबारत होती है। सूरज की हिद्दत उनके दिलों को गरमा सकती है और न चांद की ठंडक उनकी रूह से गमों का बोझ उतार सकती है। उनके नसीब में तारीकियों का सफर होता है और उजाले की तमन्ना जुर्मे जिंदगी होती है। मैं भी उन्हीं बदनसीब बेवाओं में थी कि भूखो अफलास गवारा था, लेकिन गैरत किसी के आगे हाथ फैलाने न देती थी। हर लम्हा यही गम मेरे वजूद को चाटने लगा कि मेरी जन्नत को किसकी नजर लग गई है कि उसे जहन्नुम की परछाइयों ने समेट लिया। जब आदमी जुल्मत की अथाह गहराइयों में गिर जाता है तो अपने रब से मुसलसल फरियाद करता है। मैं भी फरियाद करती रही, मगर बेसूद। तब ख्याल आया, रब से फरियाद ज़ेबा नहीं, ये कहीं नाशुक्री के जुमरे में न आती हो। समझती थी कि मेरा सब कुछ लुट गया, खाली दामन रह गई हूँ, मगर नहीं, मेरी गोद औलाद से भरी है। मेरे दामन में इस नेमत के फूल हैं कि जिनको सुहागनें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत गर्दानती हैं और जो बेवा माँ के दिल का सहारा होते हैं। हसन के गम में इस नेमत को क्यों भुला दिया मैंने? ये ख्याल आते ही दिल के अंधेरे घर में उम्मीद के दरीचे खिल गए। ताज़ा हवा के झोंके मेरे मुर्दा तन में ऑक्सीजन बनकर नई रूह फूकने लगे। मेरे पास जीने का बहुत बड़ा जवाब था। मेरी वीरान आंखों ने फिर से ख्वाब देखने शुरू कर दिए, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब। एहसास का ये फूल जहन में महका तो लगा जैसे तन्हाइयाँ, उदासियाँ, खामोशियाँ और बेचैनियाँ जो मेरी घुटी पड़ी थीं, बदलियों की तरह छटने लगीं। अपने बच्चों के होते अधूरी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे बगैर जरूर अधूरे हैं। मैं बीए पास थी, मुलाजमत की तलाश को निकल पड़ी। अल्लाह ने मदद की, एक स्कूल में मुलाजमत मिल गई।
قدرت نے میرے گھر کے آنگن میں 2 کلیاں اور 2 پھول کھلائے تھے۔ ان 4 بچوں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا جو مجھے ہی اٹھانا تھا، ان کا مستقبل سنوارنا تھا، انہیں ان کی منزلوں تک پہنچانا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کی پرورش کن حالات میں کی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ جو بات اب کہنا چاہ رہی ہوں، یہ ہر ماں کے بڑھاپے کی آواز ہے۔ ہم تو زندگی اولاد پر وار دیتے ہیں، لیکن اولاد سے ان کا تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محبت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے بچوں کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا، مگر میرے بچے مجھے ایک قیدی کی طرح ایک خوبصورت پنجرے میں قید کر کے خود بیویوں کو لے کر دور دیس جا بسے۔ ان کی خود غرض بیویاں جو بوڑھی ماں کا وجود برداشت نہیں کر سکتی تھیں، وہ ان کو مجھ سے دور لے گئیں۔ اللہ کرے وہ ہنستے بستے آباد رہیں، مگر ماں کو 70 سال کی عمر میں اس بڑھاپے میں کیوں تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو گئیں، ان کے سسرال والوں کو گوارا نہیں کہ میں دامادوں کے گھر رہوں۔ آخری عمر کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ کتنا اچھا لگتا ہے جب دادی اپنے پوتوں اور نانی اپنے نواسوں کو پیار کرتی ہے، بہلاتی ہے، سینے سے لگا کر پیار کرتی ہے، مگر مجھ بد نصیب کے پوتے اور نواسے مجھ سے دور رہ کر اجنبی ہیں، وہ مجھے پہچانتے تک نہیں۔ بیٹے فون کرتے ہیں تو محبت کا اظہار نہیں کرتے، وہی گھسے پٹے جملے بولتے ہیں۔ دوا وقت پر کھا لینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ جو انسان اپنی ٹانگوں پر زیادہ دیر کھڑا نہ رہ سکتا ہو، وہ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ جو سڑک پار کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، وہ اپنے لیے کھانے پینے کا سامان کیوں کر لائے گا؟ اگر مجھے پینشن نہ ملتی ہوتی تو شاید میں فاقوں سے بھوکی مر جاتی۔ در پر کسی سبزی فروش نے صدا لگائی تو خرید لی، ورنہ پانی سے روکھی روٹی کھا لی۔ ہاں، پوتوں کے فوٹو وہ ضرور بھیجتے ہیں جن سے البم بھرتی رہتی ہوں، مگر ان سے ملنا حسرت ہی بن چکی ہے۔ اور بیٹیاں اپنے بچوں کے اسکولوں کی مجبوریاں، مصروفیات کے بہانے اور ماں کی خدمت نہ کر سکنے کا افسوس، یہ وہ فکریں ہیں جو میں فون پر بار بار سنتی ہوں اور بڑے صبر سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیتی ہوں۔ کبھی بھوئیں بھولے سے فون کر لیں تو پوچھتی ہیں، اماں جو پرانے زیور آپ کے پاس ہیں وہ مرنے کے بعد کس کو دیں گی؟ اپنی زندگی میں بانٹ دیجئے نا۔ جی چاہتا ہے کہ کہوں وہ میرے کفن دفن کے لیے ہیں۔ آج کل تو تدفین اور قبر کی جگہ خریدنے پر بھی بہت خرچہ آتا ہے، وہ کون بھرے گا؟ نہیں چاہتی کہ محلے والے چندہ جمع کر کے میرا کفن دفن کریں۔ مجھے تو بڑھاپے میں اپنے بچوں کی توجہ اور محبت کی ضرورت تھی، مگر میرے بچوں کے پاس ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دل تو کب کا مر چکا، اب صرف سانسوں کا رشتہ باقی ہے، اور سانس کی ڈوری کا ٹوٹ جانا رب کے حکم سے ہوتا ہے، مر جانا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہر شب کے بعد صبح کا نور پھیلتا ہے اور ہر رات کا اندھیرا چاند کی چاندنی سے روشن ہوتا ہے، مگر میرے دل اور زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے والا چاند نہ جانے کب کا حالات کی تلخیوں اور فرائض کے ملبے تلے دب چکا ہے۔ اب میں ہوں اور میرا تلخ ماضی، جہاں تمناؤں کی وادیوں میں چند خوشگوار یادوں کے سوکھے پتے پڑے ہیں۔ اندھیرے غار کی طرح آنکھیں بے نور سی ہیں، اب ان آنکھوں میں آرزوؤں کا کوئی دیپ روشن نہ ہوگا۔ میری روح کبھی اولاد کے خلوص کی چاشنی نہ پا سکے گی۔ یہ معاشرہ جو ایک عجیب و غریب نظام کا غلام ہے، میرے بیتے دن کبھی نہ لوٹا سکے گا، کیونکہ وقت کی دھول میں مل جانے والے سہانے دن واپس لانے کے لیے ہمت، حوصلے اور قوت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سارے اوصاف یہ معاشرہ اس عورت سے چھین لیتا ہے جس کا شوہر زیست کی راہ میں مٹ جاتا ہے اور معصوم بچوں کی پرورش کا فرض اپنی جوان اور تنہا بیوہ کے کندھوں پر ڈال جاتا ہے۔ اس فرض کو نبھانے کی خاطر میں نے اپنی ذات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ حسن کی نشانیوں نے مجھے اپنے مرحوم شوہر کی یاد سے بیگانہ کر دیا، مجھے اولاد کے سوا کچھ یاد نہ رہا۔ افسوس، بہوؤں کو میرے گھر کا ٹھکانہ بھی چبھنے لگا، مجھے در بدر کر دیا۔ میرے گھر کے معماروں نے ہی میرا ٹھکانہ بیچ کر حصے بانٹ لیے اور مجھے بے سایہ کر دیا۔ 70 سال کی عمر میں ایک کمزور بوڑھی ماں کو، جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، آج سر چھپانے کو ہر ایرے غیرے سے التجا کرنی پڑتی ہے۔ مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو، زندگی کے باقی دن گزارنے کو اپنے گھر کے کسی کونے میں پناہ دے دو۔
اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں وہ پونجی لوٹ گئی جو حسن اپنی محنت کی کمائی سے تعمیر کر کے میرے نام چھوڑ گئے تھے۔ میرا گھر چاروں بچوں نے بیچ دیا، ماں کا آخری سہارا بھی چھین لیا۔ وہ مجھے اپنے رشتے کی ایک پھوپھی کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھول گئے کہ جب میں مقدر کے کرم سے غریب گھر کی بیٹی ایک امیر گھرانے کی بہو بنی تو میری ڈولی لانے والوں نے میرے جنازے کے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ حسن کی موت کے بعد لوگوں نے دوسری شادی کے لیے اکسایا، لیکن میں گھر اور شوہر کی خاطر اپنے بچوں کو احساس کمتری کی گہرائیوں میں دھکیلنا نہ چاہتی تھی۔ انسان کے ضمیر میں خود فریبی شامل ہے کہ وہ تقریب میں بھی تعمیر کے خواب دیکھنا چاہتا ہے، مگر میں اس خود فریبی کا زہر اپنے بچوں کو نہ پلانا چاہتی تھی۔ خدا نے عزت کی ملازمت دے دی، اسی تنخواہ پر گزارا کیا، صبر و شکر سے عمر گزار لی، بڑے ارمانوں سے بچوں کی شادیاں کی، بیٹیاں پرایا دھن ہو گئیں، اور بہوؤں نے آتے ہی جتلا دیا کہ یہ تیرے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے شوہر ہیں، یہ گھر تیرا نہیں ہمارا ہے۔ بیٹوں نے بھی جب ماں کو ایک غیر ضروری شے سمجھا تو روح تڑپ اٹھی۔ ماضی میں ان کے لیے خود کو مٹایا، اور آج جب مجھے ان کی ضرورت ہوئی تو ان کی توجہ کا مرکز بدل گیا۔ یہ کیسا رواج ہے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو وہ پلٹ کر بوڑھے والدین کی خبر نہ لیں۔ مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، بے شک کوئی میری زندگی بھی لے لے، مگر اولاد کی محبت اور چند خلوص بھرے جملے دے دے کہ یہی میرے لیے حاصل زندگی ہے۔ آج میں کتنی اداس ہوں، آنسوؤں کی لڑی پروتے پروتے میری آنکھوں نے اپنے سندر سپنے مٹی میں ملا دیے ہیں۔ آج میں کس قدر اداس ہوں یہ جاننے کے لیے اللہ سے کوئی میرے مقدر کا صفحہ مانگ کر پڑھے تو صحیح۔ اگر اس دنیا میں یہ ممکن ہے تو یہی وہ سوچے گا کہ اس عورت کی زندگی کو اب مختصر ہو جانا چاہیے، اب اور زندہ رہنے کا کیا جواز ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، خدا را اپنی ان ماؤں کو جو اللہ سے منتیں مانگ مانگ کر بیٹے مانگتی ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ان کو اس بڑھاپے میں اپنی ماؤں کی دی ہوئی قربانیوں کو، اس کی جھیلی ہوئی سختیوں کو پس پشت مت ڈالو۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جو تم کہانی اپنے ماں باپ کے ساتھ لکھ رہے ہو نا، کل کو تمہاری اولاد یہ تمہیں پڑھ کر سنائے گی۔ اس وقت پھر تم اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو گے کہ ہم نے کتنا برا سلوک کیا ان کے ساتھ، لیکن پچھتاوے کے علاوہ کچھ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوگا۔